الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة للأهل ومثرات في المال ومنسأة في الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موجودہ زمانے میں امت مسلمہ اور ہمارا سماج و معاشرہ جن مسائل سے دوچار ہے ان میں ایک آپسی محبتوں کا فقدان، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ نہ کرنا ہے جو مسلمان سے مطلوب ہے۔ مسائل تو اور بھی بہت سے ہیں، گناہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن دوسرے گناہوں کی طرح یہ گناہ بھی اتنا عام ہے کہ گھر گھر میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ قریبی رشتہ دار آپس میں اتنا اختلاف رکھنے والے ہیں کہ بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک کو دوسرے کی خوشی گوارا نہیں، خود بے چین ہو جائے، بے کل ہو جائے، لیکن بھائی خوش نہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس نے انسانوں کی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جو شخص بھی اس کیفیت کے ساتھ دنیا میں جیے گا تو چاہے وہ ملینر کیوں نہ ہو جائے، اطمینان اس کو میسر نہیں ہوگا، چین کی نیند نہ وہ نہیں سو پائے گا، کروٹیں بدلتا رہے گا اور اطمینان کی نیند اس کو نہیں آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں تو تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے، لیکن رشتہ داریوں کے پاس و لحاظ کو تو پیغمبر علیہ السلام نے ایمانی فریضہ قرار دیا، اور کسی مسلمان کو اس کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ رشتے ناتوں کو نظر انداز کرے اور قرابت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے، بول چال بند کرے، آنا جانا بند کرے، اور کسی کے سلسلے میں بدخواہی کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جہاں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہاں ایک بنیادی صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی،
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ ایمان والے بندے بندیاں وہ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ان رشتہ داریوں کی حق تلفی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے رشتے ناتوں کی ناقدری اور ناشکری کی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور بدترین عذاب سے وہ ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں سختیوں کا سامنا کیسے کروں گا، آزمائش و امتحان کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ وہ علامت و نشانی ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے ایک مومن و مسلمان کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ ہمیں اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور ہمارے سماج کے وہ افراد جو اپنے کو سینہ چوڑا کر کے مسلمان کہتے ہیں، کیا ان کے دل اتنے بڑے ہیں کہ وہ سب کے سلسلے میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول بھی بنائے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار اور وظائف کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے، دل کینے اور بغض کی وجہ سے ظلمتوں سے بھر گیا ہے۔ یاد رکھیے، محض یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار انسان کا بیڑا پار نہیں کر پائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تنزل الرحمت على قوم فیہم قاطع رحم، ایسی قوم پر رحمت الہیہ کا نزول نہیں ہوتا جس میں رشتے ناتوں کو پاس و لحاظ رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے، جس میں رشتہ داریوں کو توڑنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ قومیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جایا کرتی۔ ایک کی بدعملی کی وجہ سے بہت سو کو رحمت الہیہ سے محروم ہو جانا پڑے گا۔ اس جملے کے ذریعے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ نہ خود اپنے دل میں کسی کے سلسلے میں برا خیال لاؤ اور نہ کسی دوسرے کے سلسلے میں اس چیز کو گوارا اور برداشت کرو، اور سماج و معاشرے میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرو کہ لوگ رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے بنے، تاکہ دوسروں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں بھی رحمت الہیہ سے محروم نہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اللہ انا الرحمن خلقت الرحم وشققته من اسمی فمن وصله اللہ ومن قطعه بتته۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، کائنات کا خالق و مالک، میں ہی رحمان ہوں، مہربانی کرنے والا، خلقت الرحم، رشتے ناتوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو رشتہ داریوں کے ایک جال کے اندر وہ انسان ہوتا ہے۔ باپ کی طرف سے رشتہ داریاں الگ ہوتی ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو چاروں طرف سے رشتہ داریاں اس کو گھیرے ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ رشتہ داروں کے درمیان زندگی گزارے گا۔ اسی کو اجتماعی زندگی کہا جاتا ہے۔ کھیت کھلیان میں
یا غار میں اور پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر انسان زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اپنے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، چچا، تائے، خالہ، پھوپھی، انہی کے درمیان زندگی گزرتی ہے، اور انہی رشتوں کے بندھن میں باندھ کر اللہ انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خلقت الرحم، میں نے رشتہ داریوں کو پیدا کیا ہے، وشققتہ من اسمی، اور رشتہ داری کو میں نے اپنے نام کا حصہ دیا۔ اللہ کا نام رحمان ہے، اور رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں۔ رحمان اور رحم دونوں کا مادہ ایک ہے، را حا میم یہی مادہ رحمان کا ہے، اور را حا میم یہی مادہ رحم کا ہے، جس کے معنی رشتہ داری کے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داری کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نام کا جو مادہ ہے وہی مادہ رحم کا یعنی رشتہ داری کا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشتہ داری کتنی بڑی نعمت ہے، اور واقعتاً بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ دنیا کے ایسے خطے میں زندگی گزارتے ہیں جہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان سے پوچھئے کہ رشتہ داری کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو اللہ نے رشتہ داروں کے درمیان جینے کا موقع عطا فرما رکھا ہے، اس لیے ہمیں رشتہ داریوں کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوتا۔ کن کن مواقع پر خاندان انسان کی پشت پناہی کرتا ہے، اور رشتہ داروں کا ساتھ کیسے کیسے مواقع پر انسان کے لیے مشکل کے لیے سہارا بنتا ہے، لاٹھی بنتا ہے، یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جو رشتہ داریوں کی قدر کرنے والے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا، اور میرے نام ہی کا حصہ رشتہ داری ہے۔ پھر فرمایا آخر میں وعید بیان فرمائی اللہ نے، من وصلہ وصلہ اللہ، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرے گا، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، میں پھر اس کو جوڑوں گا، اس کی دنیا بھی بناؤں گا، اور آخرت کی کامیابی سے بھی اس کو ہمکنار کروں گا۔ ومن قطعہ، اور جو رشتہ داروں کو پریشان کرے گا، رشتہ داریوں کی ناقدری کرے گا، رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، تو پھر میں اس کو منتشر کر کے چھوڑ دوں گا۔ پھر نہ اس کو دنیا کی زندگی میں کامیابی ملے گی، اور نہ آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن پائے گی۔ اس حدیث قدسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشتہ داری کتنی بڑی نعمت ہے، اور رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی ایک مسلمان کے ذمے کس درجہ لازم ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے حسب و نسب کے بارے میں اتنا جان لیا کرو جس سے تم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ لوگ معلوم کریں کہ ہمارا خاندان کیا ہے، کون لوگ ہمارے رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ وبا بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کسی کو اللہ 2 پیسے عطا کر دیتے ہیں اور مالی اعتبار سے اسے کچھ مضبوطی مل جاتی ہے، تو وہ اپنے مالی اعتبار سے کمزور رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان سے ملنا وہ اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، ان کو وہ حیثیت نہیں دیتا جس حیثیت کے وہ مالک ہیں۔ اللہ نے تھوڑی سی حیثیت اس کو عطا کر دی، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا اسٹیٹس الگ ہے، ان کا اسٹیٹس الگ ہے، میں ان کے ساتھ ملوں گا، ان کی خوشی میں شریک ہوں گا تو پھر میرے اسٹیٹس کے اوپر آنچ آئے گی، اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں مگن رہتا ہے جن کو وہ اپنی حیثیت و استطاعت کے اسٹیٹس کے مطابق سمجھتا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چیز انسان کے لیے اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے کا باعث و ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ کسی بھی حیثیت سے کسی بھی اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جائیں، لیکن رشتے کے ذریعے
ایسا جڑاؤ اللہ نے آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ پیدا کر دیا ہے کہ آپ لاکھ چاہیں ان سے رشتہ توڑ لیں لیکن وہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ جس سے خونی رشتہ داری ہے وہ خونی رشتہ داری باقی رہے گی۔ آپ اس رشتہ داری کا حق ادا کریں یا نہ کریں، کریں گے تو کامیاب کہلائیں گے، اور نہیں کریں گے تو آپ چاہے دنیا میں کتنے ہی بڑے عقل مند و مالدار کیوں نہ سمجھے جاتے ہو، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے حسب و نسب کے بارے میں اتنا جان لیا کرو جس سے کم از کم تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی تو کر سکو، یہ جان تو سکو کہ کس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا قرابت داری ہے، کیا تعلق ہے، تاکہ تم اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر سکو۔ پھر صلہ رحمی کے فوائد سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ارشاد فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ لِلْأَهْلِ، صلہ رحمی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم رشتہ داروں سے مل جل کر رہو گے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک رہو گے، اور بوقت ضرورت اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد اور ان کا تعاون کرتے رہو گے، تو سماج و معاشرے میں اور خاندان میں محبت و مودت کی فضا قائم ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے افراد اپنے قبیلے کے اندر دکھائی دیں گے، اور جس قبیلے اور خاندان میں باہمی محبت کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں سانس لینے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں زندگی گزارنے کا موقع ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب سب آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے عید کا سا سما ہوتا ہے، خوشی کا وہ پہلو ہوا کرتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر دلوں میں رشتہ داروں کے لیے جگہ نہ ہو تو اجتماع کے جو مواقع ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر مجبوراً کسی جگہ اکٹھا ہونا بھی پڑ گیا تو کوشش کریں گے کہ فلاں کا سامنا نہ کرنا پڑے، فلاں سے آنکھ نہ ملانی پڑے، فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے، فلاں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کی نوبت نہ آ جائے۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ کتنے دن انسان اس طرح کی زندگی جی سکتا ہے؟ اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ کسی سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو معاف کرنے کا کلیجہ رکھیے اور درگزر کرنے کا مظاہرہ کیجیے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والا چین کی نیند سوتا ہے، اور انتقام و بدلہ لینے والا کروٹیں لیتا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ اطمینان اسی کو میسر ہوتا ہے جو سامنے والے کی بدسلوکی کو نظر انداز کر دے اور اللہ کی رضا کے لیے عفو و درگزر کے پہلو کو اختیار کرنے والا بنے۔ تو خاندان میں محبتوں کی فضا قائم ہو جائے، رشتہ داروں کے درمیان مودتیں قائم ہو جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ شیر و شکر ہو کر زندگی گزارو گے۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، اور شکر کہتے ہیں سویٹ کو، میٹھے کو۔ جیسے دودھ کے ساتھ میٹھا ملا ہوا ہوتا ہے تو دودھ کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ایسے ہی جب رشتہ دار ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہوں گے تو زندگی میں مٹھاس ہوگی، زندگی خوشگوار ہوگی، اور اطمینان کے ساتھ اللہ انسان کو اس دنیا میں شب و روز گزارنے کا موقع میسر فرمائیں گے۔ یہ پہلا فائدہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، صلہ رحمی خاندان والوں اور رشتہ داروں کے درمیان محبت کے پیدا ہونے کا سبب و ذریعہ ہے، اور مال میں اضافے اور بڑھوتری کا بھی سبب ہے۔ آمدنی میں برکت بھی اسی راستے سے ہوگی، کاروبار میں ترقی بھی اللہ اسی راستے سے انسان کو عطا فرمائیں گے۔ ہم
جس طرح اپنے لیے بھلا چاہتے ہیں، جب تک اپنے بھائیوں کے لیے بھلا چاہنے والے نہیں بنیں گے اس وقت تک حقیقی بھلائی ہمارا مقدر نہیں بن پائی۔ ہم اگر عزت سے جینا چاہتے ہیں، راحت و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مالی اعتبار سے فراخی، وسعت و اطمینان کی کیفیت سے سرشار ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بھائی کے سلسلے میں بھی عزت کا متلاشی رہنا ہوگا، اپنے بھائی کو بھی مالی اعتبار سے مضبوط پوزیشن پر دیکھنا ہمارا زندگی کا حصہ بننا ہوگا۔ اللہ اس جذبے کی بدولت ہمیں بھی اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں بھی انہی چیزوں کو چاہنے والا نہ ہو جن کو وہ اپنے سلسلے میں چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنے لیے خیر چاہتا ہے۔ ایمان والے کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے سماج و معاشرے کے افراد کے سلسلے میں بھی خیر اور بھلا چاہنے والا بنے گا، تو اللہ اس کو بھی خیر سے مالا مال فرمائے۔ کون شخص ایسا ہے جو مال میں برکت نہیں چاہتا، روزی میں فراوانی نہیں چاہتا، کاروبار میں ترقی نہیں چاہتا؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، اور اس خواہش کو اپنے دل میں رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ انسان کو یہ خواہش رکھنی چاہیے، کیونکہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ جائز راستوں سے مال آئے اور انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کرے اور مال کا حق ادا کرے تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث ہے اور آخرت میں بھی رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ کیسے یہ خواہش پوری ہوگی؟ اس کا ایک ذریعہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں کی دعائیں تمہیں ملیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ فإن صلة الرحم مثرات في المال ومنسأة في الأثر، صلہ رحمی مال میں بھی اضافے کا سبب و ذریعہ ہے اور عمر میں بھی برکت کا سبب و ذریعہ ہے۔ ہر شخص دنیا میں زیادہ سے زیادہ دن جینا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی کتنی ہی عمر کا کیوں نہ ہو جائے، دنیا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اور اس خواہش میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ دنیا اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ جب تک اللہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے تو اللہ کا کرم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق بخشے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں جینے کا موقع ملے اور اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق ملتی رہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی انسان کے حق میں جو باری تعالیٰ کی جانب سے اس کو مرحمت فرمائی جائے گی۔ تو ہر شخص دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینا چاہتا ہے اور عمر میں برکت کا خواہاں اور متمنی ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صلہ رحمی کا اگر مظاہرہ کرو گے تو اللہ مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، صلہ رحمی میں جو اولین مصداق ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا، جب معاملہ آئے گا اور اس سلسلے میں جب گفتگو کی جائے گی تو رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ داری کسی انسان کے لیے جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے، اور جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوگا۔ تو سب سے زیادہ حق کی ادائیگی رشتہ داروں میں جن کی لازم ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق
اتنی اہمیت و تاکید کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی سچا ایمان والا کبھی ان قرآنی اور نبوی ہدایات کو سامنے رکھ کر ان حقوق کی ادائیگی میں غفلت و سستی اور لاپرواہی نہیں برت سکتا۔ جن لوگوں کو اللہ نے ماں باپ کی شکل میں سائیدار درخت عطا کر رکھے ہیں، ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ موجودہ زمانہ خود غرضی اور مفاد پرستی سے اس درجہ بھر چکا ہے کہ بہت سی نوجوان اولاد اپنی مصروفیات و مشغولیات میں اتنی مگن ہو گئی ہے کہ اسے اپنے ضعیف العمر والدین کی طرف توجہ دینے کی فرصت تک نہیں۔ ان کی نگاہ میں ان کا کام اتنا عزیز ہے کہ ماں باپ کی ضروریات پر وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اگر ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگیں گے تو ہماری جاب چھوٹ جائے گی، ہمیں کاروباری لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جن کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے، ان سے اگر ہم انحراف کریں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو رازق تو اللہ کی ذات ہے، وہ کس راستے سے بندوبست کریں گے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، وسیع ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا موقع عطا فرمایا وہ جائز راستے سے دنیا کمانے کی فکر کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، تجارت کرے، لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی اگر کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ساری کمائی دھری کی دھری رہ جائے گی اور انسان کے سامنے ندامت و شرمندگی کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں اتنی قیمتی ہیں کہ دنیا کی کوئی دولت اس کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتی۔ ہم نہ جانے کس کس کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، ان سے درخواست کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے ماں باپ کی شکل میں نعمت عطا کر رکھی ہے تو ان کے دلوں کو جیت کر ہم جو دعائیں لیں گے وہ کسی بڑے سے بڑے قطب کی دعا ہمارے حق میں اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی مؤثر ماں باپ کی دعا ہمارے حق میں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن سے دعاؤں کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو تنہائی میں بھی اپنے لیے اتنی دعا نہیں کرتے جتنی ہمارے لیے کرتے ہیں۔ بیٹے نے دل بھی دکھا رکھا ہوتا ہے تب بھی ماں باپ کے دل سے اس نافرمان بیٹے کے حق میں دعائیہ کلمات ادا ہوتے ہیں۔ ایسا مخلصانہ رشتہ جس میں کسی طرح کا کوئی مفاد چھپا ہوا نہ ہو، وہ ماں باپ ہی کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری رشتہ داریوں میں کہیں نہ کہیں سے کوئی مفاد آ سکتا ہے، لیکن یہ رشتہ تو بالکل مفاد سے پاک ہوتا ہے اور اخلاص کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی اسی وقت خوشحال ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی ہم اسی وقت کامیاب ہو پائیں گے جب ہم زندگی میں بھی والدین کا حق ادا کرنے والے ہوں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے۔ ایسے ہی بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی، دیگر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کے ساتھ میں بڑا اچھا سلوک و برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے رشتہ دار ہیں،
ان کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ رابطہ درست کر لوں، معاملات سازگار کر لوں، ہر دفعہ ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے حسن سلوک کے جواب میں بدسلوکی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر بات وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ایسے رشتہ دار کے منہ پر کالک پوت رہے ہو، کأنما تصفہم المل۔ اگر تمہارے حسن سلوک کے جواب میں سامنے والا حسن سلوک کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے آخرت میں اس کو چہرے کی سیاہی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جب ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا تو ہم کیوں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، وہ جب ہماری حق تلفی کرتا ہے تو ہم کیوں اسے معاف کریں۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ آپ بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، یہی تو کمال ہے۔ اچھا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جو آپ کو خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، آپ اس کو پریشان نہ دیکھنا چاہیں، یہ ہے کمال۔ میرے آقا نے یہی فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، انما الواصل من قطع، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کے جواب میں صلہ رحمی کرے، جو بدسلوکی کرنے والے کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم قرآنی اور نبوی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ خدا نخواستہ اگر قطع رحمی ہم سے سرزد ہوگی اور رشتہ داروں کی حق تلفیاں ہوں گی تو جنت میں داخلے کا خواب رہ جائے گا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔